السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید: انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، دین اسلام میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس امت کے بعد کوئی بہترین امت بھی نہیں ہے کہ جن کے یہاں اسلام قبول کر کے جو پیچھے سے لوگ آتے ہیں، یہ امت ان کو اپنے آگے لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ معزز حاضرین کرام، واقعہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ 2013 اور 2014 میں پہلی بار واقعہ یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی بینسا، موچی، مولوی کلہاڑا، یہ کچھ ایسے آئی ڈیز ان ناموں کے ساتھ چلائے جا رہے تھے کہ جو صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعر اللہ کی گستاخی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف رپورٹ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ تعداد میں کم تھے، پکڑے گئے۔ پورا سیکولر لبرل ایتھیزم، پورا یورپ ان کی حمایت کے لیے جب امڑ پڑتا ہے، تو قانون کے ہونے کے باوجود ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ 16-17 میں ان کو باہر لے کے جایا جاتا ہے، اور باہر جا کے نہ صرف یہ کہ یہ سازشیں کرنا بند نہیں ہو جاتے، بلکہ اب یہ سازشیں منظم انداز میں کرنا شروع کر دیتے۔ 18 میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایک دوست وہ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی، میں آپ کو ایک میل کر رہا ہوں، ذرا یہ میل دیکھیے گا، اس میں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اور جب وہ صفحات دیکھے تو ایک ہفتے تک میری طبیعت بحال نہیں ہو سکی۔ اس گستاخی کی نوعیت یہ تھی کہ اللہ، رسول اللہ، مقدسات، صحابہ کرام، امہات المومنین اور قرآن مجید کی آیات کو جسم کے گندے اعضاء کے مقامات پر لکھا ہوا۔ مختلف اداروں سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان نمبروں پہ اطلاع دیجئے۔ ان نمبروں پر اطلاع دی، لیکن کچھ نہیں ہوئی۔ 2019 میں پھر مجھے ایک دوست نے کہا کہ عبدالوارث بھائی، اب یہ سوشل میڈیا پہ گند بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے FIA میں رابطہ کیا۔ 2019 اور 20 گزر جاتا ہے، لیکن FIA اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے افراد کو پکڑنے کے لیے انسٹرومنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایپ نہیں ہے، سافٹ ویئر نہیں ہے کہ جس کے مطابق جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ہائی کورٹ میں کچھ احباب، دوست، وکلا حضرات جب جاتے ہیں تو ہائی کورٹ یہ آرڈر کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے FIA کو کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اگر یہ صریحاً گستاخیاں ہو رہی ہیں، جائے نماز کے اوپر سیکچول ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، تسبیحوں کے ساتھ گندے اعضاء کو ملا جا رہا ہے، بغیر کپڑوں کے جائے نماز کے اوپر ایسی پوز بنا کے تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے جو ہے وہ سافٹ ویئر نہیں ہے، ہمارے پاس ایپ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ FIA کی اپنی سازشیں ہیں۔ FIA نے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر پہلی بار جو ہے یہ کارروائی کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے۔ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، سیال کوٹ میں، راولپنڈی میں، اور یہاں تک کہ 400 افراد پکڑے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف انکوائریز ہوتی ہیں، موبائل سے ڈاٹا نکلتا ہے، DNA ہوتا ہے، فرینزک ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، اور ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ آج ہمارا دیندار طبقہ، جہاں میں علامہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہاں علماء اکرام سے میں یہ شکایت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ
اتنی تاخیر کر دی ہے کہ پورا پاکستان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہاں کوئی بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے، جبکہ علامہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ 2023 میں علامہ صاحب کے پاس یہ تمام شواہد لے کے گیا تھا کہ علامہ صاحب یہ ہو رہا ہے، لیکن علماء اکرام کہہ رہے تھے کہ بالکل کام کرتے رہیں لیکن اس کو پبلسائز نہ کریں، کیونکہ ہماری عوام اتنی باولی ہے کہ یہ اتنی کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح کا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس گند کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء اکرام یہ کہتے رہے کہ اس کو پبلسائز نہیں کرنا، آپ اپنے کام کرتے رہیں۔ اور اچانک 2024 جنوری میں ایک نیشنل ادارہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے اس کی ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ لیک ہوتی ہے اور اس رپورٹ کو ایک بیانیہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گینگ ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ 2024 سے پہلے کہاں تھے؟ ہمارے پاس ایسے ملزموں کے والدین کی، مجرموں کے والدین کے ایسے معافی نامے ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہاں ہمارے بچوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کوئی معافی کی صورت نکالیے۔ جب علماء کرام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس میں ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، بے غیرت نہیں ہو سکتے ہم، اور وہ 29 نہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ 29 قرآن جس کے اوپر ایجیکولیشن ہے، انسانی گندا مادہ جس کے اوپر پڑا ہوا ہے، 29 نہیں ہے۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ پتہ کر لیجئے۔ جڑا والا میں 3 قرآنوں کے اندر گند لگا کے ان کو بند کر کے ان کو الماریوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور انتظامیہ نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ انہی دنوں میں سمندری روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر بھی سیم یہی واقعہ ہوا ہے کہ اس قرآن کے اندر کسی نے گند کر کے اس کو بند کر کے رکھا ہوا اور ساتھ میں قرآن مجید کے صفحات کے ساتھ وہ گند صاف کر کے وہ مسجد میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ 29 وہ ہیں جو FIA سائبر کرائم نے ایویڈنس کے طور پہ رکھے ہیں، نہ جانے کتنے۔ آج کا مسلمان ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا مسلمان اس طرح کی گستاخی کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کا بچہ نہیں تھا؟ تسلیمہ نسرین مسلمانوں کی بچی نہیں تھی؟ سلمان رشدی مسلمانوں کا بچہ نہیں تھا؟ کر سکتا ہے۔ ابوبکر قدوسی صاحب نے بتایا کہ کئی ایسے بچے جو ملحد ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے استاد خواجہ رشید بٹ صاحب، ان کے مدرسے میں ایک بچہ ہے جو اسلام چھوڑ چکا ہے۔ میں 3 ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں جن کے مسلمانوں کے بچے عیسائی ہو چکے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے کہ ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے مدارس میں، مساجد میں ہماری بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ، ایک ختم نبوت کی سب سے بڑی جماعت جو یہاں پہ تائید کر کے گئے ہیں، انہی کے نچلی سطح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہے ہیں، آئیں ہمیں بھی تو بتائیں۔ پچھلے 3 دن رات کو اچانک 2:30 بجے اٹھتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں کہ کہیں ابھی اللہ کے یہاں سے آگ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، پتھروں کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ آج اگر ہم نے یہ عذاب کو نہ روکا تو بعید نہیں ہے کہ اسی سیلاب کے اندر ہمارے بچے بھی بہہ جائیں۔ ہاں، کسی کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ بچی، اس کا عزیز رشتہ دار ظلم و ستم کا شکار ہوا ہے، بتائیں۔ علامہ صاحب ایک کمیٹی اناؤنس کریں، علامہ صاحب اس کمیٹی کو اناؤنس کریں، ان سے آ کے ملیں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، 12 لوگ، اب دکانیں چھپانے کی بات نہیں ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ناراض ہو رہے تھے کہ کچھ اس میں معاملات غلط ہیں، ہم نے کہا بھیجئے۔ 12 لوگ آئے اور جماعت الدعویٰ کے ایک وکیل ہیں عبد الرحمن نقوی صاحب، ان کے والد بھی ایک کیس کے مدعی ہیں۔ جب ان کو آتے دیکھا تو وہ 12 کے 12 لوگ ایک ایک کر کے نکل گئے۔ ہمارے پاس فوٹیجز موجود، آئیں بتائیں، کسی کو شک ہے، کسی کو ابہام ہے، کسی کو اشکال؟ آئیے بتائیے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ کی قسم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب یہ بات ہوگی کہ یہ 400 کے 400
یہ بے گناہ ہے، معصوم. وہ جو این جی اوز، وہ لبرل سیکولر، ان کو یہ 450 جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے، یہ مظلوم تو نظر آتے ہیں، فلسطین کے مظلوم نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ سندھ میں قحط میں مبتلا نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ علماء کرام کے قتل ہوئے ان کے بے بس اور بے کس گھر والے کیوں نظر نہیں آتے؟ ان کے یتیم بچے اور بیوہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ہاں، اگر ان کے حق میں آواز اٹھتی ہے تو ان کے کہ جو 450 لوگ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر کے بیٹھے. آخری بات، ہارون رشید رحمہ اللہ نے پوچھا تھا، انہوں نے امام سے پوچھا کہ امام، رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہو تو کہا کہ روکنا ہر مسلمان پہ فرض، کہا کہ نہ روکے تو کہا کہ ایسی امت کو مر جانا چاہیے، اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. آج یہاں پر صدر کی بات کی جاتی ہے، وزیر اعظم کی بات کی جاتی ہے، جنرل کی بات کی جاتی ہے، کرنل کی بات کی جاتی ہے، عدالتوں کی بات کی جاتی ہے تو توہین عدالت لگا دی جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وقت سب کی انسانیت یاد آ جاتی ہے. Your humanity on my foot. نہیں مانتے ہم ایسے عدالتوں کے فیصلے کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے قانون کو نہیں مانتے. ہم کسی ایسے عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. میرے دوستو، بھائی بزرگو، یہ کیوں ہو رہا؟ آخری بات سمجھا کہ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ ہو کیوں رہا. ہمارے بزرگ ڈاکٹر اشفاق بابا جی کے نام سے مشہور لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اصل میں سیکولر لبرل، یہ بے دین طبقہ اصل میں یہ دین کو گالی دینا چاہتا ہے لیکن یہ دین کو گالی دے نہیں پاتا، اس لیے یہ غصے میں مولوی کو گالی دیتا ہے. لبرل سیکولر اور بیزار یہ یورپ زدہ لنڈے کے جو لوگ ہیں، دراصل یہ کسی صورت بھی 295C کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے. اب یہ 295C کو اگر سیدھا ہٹ کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ پورا مسلمان ڈرتا نہیں ہے موت سے. یہ فاقہ کا ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم کو ڈی سینسیٹائز کرنا چاہتے ہیں. اسکول میں دیکھ لیجئے، کالج میں دیکھ لیجئے، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے، بے حیائی کا بازار ہے جو گرم. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیجئے، توہین کر کے کہتے ہیں کہ دس از دا آرٹ، یہ فریڈم آف آرٹ. اور یہی گند میں مبتلا کر کے ہوگا یہ کہ یہی لوگ پکڑے جائیں گے، باہر سے دباؤ آئے گا، ان کو آزاد کیا جائے گا، قتل و غارت ہوگی، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ سارا سبب 295C کا ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیجیے. وطن کی فکر کرنا تھا، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ. میں علامہ صاحب کا نہایت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع کے اوپر علامہ صاحب نے تمام مکاتبہ فکر کے علماء اکرام کو اکٹھا کیا، اور اس فریضے کو سر انجام دینے میں علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب، یہ اعلامیہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کی ہم تہ دل سے، دل و جان سے تائید کرتے ہیں، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ علامہ تیرا پسینہ جہاں پر گرے گا، میرا اور میرے بچوں کا وہاں پر خون گرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.